تجارت میں دیانت اور امانت کے متعلق حضور نے ارشاد فرمائے ہیں۔ بعض اور مسائل تجارت میں آج کل شامل ہو گئے، خاص طور پہ انٹرنیشنل تجارت میں، جو سود اور سٹے بازی سے تعلق ہیں، خاص طور پہ سٹے بازی کہ بعض کمپنیوں کے ایک دم اسس پڑ جاتے ہیں، گھٹ جاتے ہیں اور سب کچھ جعلی کام ہوتا ہے۔ تو ان علائشوں سے تجارت میں کیسے بچا جا سکتا ہے؟ سٹے بازی نہ کریں، جو مجھ سے پوچھتے ہیں میں منع کرتا ہوں، یہ تو واضح جوا ہے۔ دیکھنے والا معاملہ یہ ہے کہ جو شخص ایک کاروبار کرتا ہے اپنے ذہن میں کاروبار سمجھ کر، اس کی نیت تجارت کی ہے یا سٹے بازی کی ہے، اور وہ جانتا ہے، سب سے زیادہ وہ جانتا ہے کہ سٹہ بازی تجارت نہیں ہے، کیونکہ تجارت میں کموڈیٹیز کا حقیقی ایکسچینج ہونا چاہیے، اور کموڈیٹیز کی ویلیو دنیا میں اپنے طور پر بڑھتی گھٹتی رہتی ہیں، لیکن جو سٹہ بازی ہے اس میں جو شامل ہونے والے ہیں ان کا اختیار کوئی نہیں ہوا کرتا۔ انٹرنیشنل ایک مافیا بنا ہوا ہے، وہ جب چاہیں کسی چیز کی قیمت کو گرا دیں، کسی کو اٹھا دیں، اور امید ان کو یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی حکومت بدل گئی تو شاید ایک دم قیمتیں بڑھ جائیں گی، اگر کوئی حکومت بدل گئی تو شاید اچانک قیمتیں گر جائیں گی۔ امریکہ کا الیکشن ہو رہا ہے اور سٹے بعد اپنی ساری دولت کھو دیتے ہیں۔ اب اس کا تجارت سے تو کوئی تعلق نہیں۔ کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ امریکہ کا الیکشن ہو رہا ہے اور گندم کا تاجر ڈوب گئے سارے کے سارے۔ وہ اور وجوہات سے ہوتے ہیں، قدرتی طبعی وجوہات سے۔ اگر یہ خبریں آئیں کہ گندم کی فصل اتنی زیادہ اچھی ہو گئی ہے کہ اس کے نتیجے میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی قیمت کم ہو جائے گی، تو اس کے باوجود جو ملکی تجارت کرنے والے ہیں ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ حکومت یہ پالیسی اختیار کر لیتی ہے کہ اب ہم گندم ایکسپورٹ نہیں کریں گے کیونکہ اس کی خاص قیمت نہیں ملے گی ہمیں۔ تو اس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں جو حقیقی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ملکی تجارت ڈوب جائے، مثلا کاٹن کے کاروبار میں زمیندار کو تو اپنی قیمت ملے گی بہرحال، لیکن سٹہ اگر جو ہوتا ہے وہ اس کو غیر یقینی ضرور بنا دیتا ہے۔ چنانچہ وہ زمیندار جو سٹے کی خاطر کاٹن دے دیتے ہیں، یعنی اپنی اس کو روئی بیچ دیتے ہیں اور پیسے وصول نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ سودا ہمارا ہے، آج روئی دی ہے اور سودا ہے وہ جنوری فلاں تاریخ کا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جنوری میں جو اس کی قیمت ہوگی ہم وہ وصول کریں گے، اور یہ جو تجارت کی قرآن کریم نے تعریف فرمائی ہے کہ حاضر باش لین دین کی چیز ہو، اس سے نکل جاتی ہے بات۔ بس سٹہ اور جوا صاف پہچانے جاتے ہیں، اس کے لیے کسی بہت باریک نظر کی ضرورت نہیں۔ جو ان چیزوں میں حصہ لیتا ہے وہ جانتا ہے کہ ہے سٹہ اور حقیقی تجارت مختلف چیز ہے۔ جو اتنی بڑی گندم خریدتا ہے سٹے میں یا روئی خریدتا ہے، اگر وہ حقیقی تجارت ہو تو اس کو تو بڑے بھاری اس کے لیے اس کی جگہیں بنانی پڑیں گی، بڑے بڑے ویئر ہاؤسز خریدنے پڑیں گے یا انتظام کرنا پڑے گا، اس کو سنبھالنا ہوگا، یہ ساری باتیں اس کے ساتھ تعلق رکھیں گی۔ جس نے ایک فرضی سودا کیا اس کو پتہ ہی نہیں کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں، کہیں لکھت پڑھت میں وہ لکھی گئی اس کے نام۔ جب اس فرضی چیز کی قیمت بڑھے گی یا گرے گی تو پھر اس کے ساتھ اس کا لین دین جو ہے متاثر ہوگا، یا منافع کی صورت میں یا نقصان کی صورت میں۔ فرمائیے آپ۔